السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل، سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع وصوله الكرام، وعلى جميع فروعه الفخام، وعلى جميع مشائخه العظام، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. معزز حاضرین کرام، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، عشق و محبت میں ڈوب کر مسرت و شادمانی کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاق، سید عالم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس قرآن میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے، روشن نشانیاں ہیں، روشن دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے
اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ آیت قرآنی کا مفہوم تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت ماہ رمضان بھی ہے۔ اس لیے یہ نعمت ہے کہ یہ مہینہ اور اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ کسی اور دوسری امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی ہیں، بلکہ صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس مہینے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے رحم اور کرم کی ایسی خیرات عطا فرماتا ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہو، جس کا جتنا وسیع دامن ہو، وہ اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا اپنے بندے سے میرے بندے بہت رحمتیں لے لیا آپ بس کر، ایسا نہیں کہے گا، بلکہ آپ میں جتنی سکت اور طاقت ہے آپ رحمت الہی کو لوٹتے جائیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ یہ مہینہ اس لیے نعمت ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ بے مثال کتاب ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت اور کائنات کے تمام علوم اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ یعنی مسلمان اگر حامل قرآن ہو جائے، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا ہو جائے، تو قرآن مجید کی ایسی عظیم الشان عظمت ہے کہ جو حامل قرآن ہوتے ہیں کائنات ان کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے، کائنات ان کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تعلیم 12 سال تک حاصل کیا ہوں۔ سورہ بقرہ جو 2.25 پاروں پر مشتمل ہے، پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے کا پاؤ ربوع وہاں تک اس کا ایک سلسلہ ہے، تو یہ 2.25 پارے کی تعلیم، یعنی اس کے رموز، اس کے اسرار، اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کے تفاسیر، اس کے ظاہری معنی، اس کے باطنی معنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے 12 سال تک حاصل فرماتے رہے۔ تو قرآن کے بارے میں آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کتنا اللہ تعالیٰ کا وسیع کلام ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے کہ آدمی جتنا زیادہ غور و فکر کرتا جائے گا اتنی ہی نئی نئی باتیں، اسرار و رموز کی اس پر کھلتی چلی جائیں گی۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن مجید سے اس کو تلاش کر لوں گا۔ قرآن وہ علم ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میری امت کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، اور قرآن میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات میرے آقا فرماتے ہیں یہ عرش عظیم کا نور ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ عرش عظیم کا نور ہے، آقا فرماتے ہیں۔ تو عزیزان ملت، جس مہینے کو قرآن سے نسبت ہو گئی وہ مہینہ عظمت والا ہو گیا، جس رات کو قرآن سے نسبت ہو گئی وہ رات عظمت والی ہو گئی۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم بھی قرآن سے نسبت حاصل کر لو تو تم بھی دونوں جہاں میں عظمت والے ہو جاؤ گے، دونوں جہاں میں عظمت والے ہو جاؤ گے۔ قرآن سے نسبت حاصل کر لو، صاحب قرآن سے نسبت حاصل کر لو، اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی بندگی کا رشتہ مضبوط کر لو، تو خدا کی قسم کائنات پھر تم جیسا دوسرا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم ہی کو سر بلندی عطا فرمائے گا، تمہیں ہی اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ سچا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ سماعت کیجئے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم سستی مت کرو، تم غم بھی نہ کھاؤ، سستی مت کرو اور غم بھی نہ کرو، تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ انتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سرفراز رہو گے، تم ہی سب سے اونچے رہو گے۔ ان کنتم مومنین، بس شرط اتنی ہے کہ تم سچے ایمان والے بن جاؤ، سچے ایمان والے بن جاؤ، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سب سے اعلیٰ و عرفہ رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام حکیم میں جو اعلان فرما دیا، جو وعدہ فرما لیا کہ ایمان والے اگر تم بن جاؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، سربلندی تمہارے لیے ہوگی، عظمت و رفعت تمہارے لیے ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدے بدلنے والے نہیں ہیں، اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرما لیا یقیناً وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا وعدہ ہے۔ پروردگار عالم کے اس وعدے حق پر یقین کامل رکھو، بس تم سچے ایمان والے بننے کی کوشش کرو، سچے ایمان والے بننے کی جستجو کرو، سچے ایمان والے بننے کی تم کوشش کرو، تو انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، کامیابی تمہارا حصہ ہو جائے گی، اور کامیابی تمہاری زندگی کے ساتھ ملحق ہو جائے گی، اور تم جہاں جہاں چلو گے کامیابی تمہارے ساتھ چلے گی، جہاں جہاں جاؤ گے کامیابی تمہارے ساتھ چلے گی، تم جہاں بھی رہو کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ تو لہذا مسلمانوں، اب سچا ایمان والا بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچا ایمان والا بننے کے لیے ہمیں کیا جد و جہد کرنی چاہیے، کیا کوشش کرنی چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ سچا ایمان والا بننا ہے نا، تو اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔
اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا کیا ہیں، اب اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم کے اندر ایمان والوں سے یہ حکم فرمایا، اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، تم نماز قائم کرو اور نماز قائم رکھو، قائم کرو اور قائم رکھو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لی، دوسری مرتبہ کی نماز کو ترک کر دیا، تیسری مرتبہ کی نماز کو چھوڑ دیا، چوتھی مرتبہ کی نماز کو فراموش کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کو قائم رکھو، نمازوں کو قائم کرو اور اس کو تم ہمیشہ ادا کرتے رہو، ادا کرتے رہو۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر عمدن ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دے، ایک وقت کی نماز کو ترک کر دے، میرے آقا نے فرمایا متعمدن فقط کفر، وہ کفر کے قریب ہو گیا، وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامها فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، من ترکھا فقط ہدم الدین، جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا۔ چبوتروں پہ بیٹھنے کے لیے وقت ہے، چائے خانوں میں وقت گزارنے کے لیے وقت ہے، ٹی وی کا سیریل دیکھنے کے لیے وقت ہے، فلمی رسالے اور فلمی دنیا کی سیر کرنے کے لیے وقت ہے، ٹی وی سیریل دیکھنے کے لیے وقت ہے، فلمی نغمے سننے کے لیے وقت ہے، غزلیات سننے کے لیے وقت ہے، ڈرامہ بازی دیکھنے کے لیے وقت ہے، مٹر گشت کرنے کے لیے وقت ہے، سیر سپاٹا کرنے کے لیے وقت ہے، اور اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ عزیزان ملت، کتنا بڑا بھیانک ہمارے لیے منظر ہوگا وہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہم کو نماز نہ پڑھنے کی پاداش میں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے میدان میں حامان کے ساتھ کھڑا کرے گا، شداد کے ساتھ کھڑا کرے گا، فرعون کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ ارے کھڑا ہی نہیں کرے گا بلکہ حامان و فرعون و شداد و نمرود کو اللہ جیسا عذاب دے گا ویسا ہی عذاب نماز نہ پڑھنے والوں کو دے گا۔ نماز کو ہلکا مت جاننا۔ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت جنگ میں نماز ادا فرمائی ہے، صحابہ نے جنگ لڑتے لڑتے نماز ادا کی ہے، صحراؤں میں، کوہساروں میں، فضاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، جہاں وقت آیا نماز کا، اللہ کے وہ نیک بندے اللہ کے دربار میں رجوع ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں رجوع ہو جاتے ہیں۔ میرے سرکار پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ ٹرین سے سفر فرما رہے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، اور آپ انتظار کرتے رہے کہ شاید کہیں ٹرین اسٹیشن پر رکے تو میں اپنی نماز کو ادا کر لوں، نماز کو ادا کر لوں، لیکن اتفاق سے اسٹیشن کافی دور تھا اور نماز قضا ہونے کا اندیشہ تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ٹرین جب برج کے اوپر پہنچی، ایک پل کے اوپر پہنچی، اس کے نیچے دریا بہ رہا ہے، تو حضور مفتی اعظم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور چلتی ٹرین میں سے آپ دریا میں کود پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی لاج رکھی کہ آپ جب دریا میں کود جاتے ہیں تو آپ کے لیے پتھر کی چٹان نمودار ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم کی محبت میں جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، نماز کی پرواہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی ایسی ہی لاج رکھا کرتا ہے، ایسی ہی ان کی عزت رکھا کرتا ہے۔ اے ایمان والو، ذرا غور تو کرو کتنی اہمیت تھی نماز کی ان کے پاس۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اپنے ساز و سامان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ نماز کے لیے کود پڑے ہیں دریا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ وہ جذبہ ہر مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے، وہ عشق و محبت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے ہر مسلمان کے سینے میں ہونی چاہیے۔ آج عہد کر لو، ہم رمضان کی حد تک نماز کے پابند نہیں بنیں گے، بلکہ جب تک جسم میں جان باقی ہے ہم نماز کے پابند رہیں گے انشاءاللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
محترم سامعین کرام، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے متعلق اتنی سخت تاکید فرمائی ہے، اتنی سخت تاکید فرمائی ہے، اللہ اکبر، کہ اگر ان تمام باتوں کو ہم ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کرم سے امید ہے ہمیں کہ ہم کبھی انشاءاللہ نماز چھوڑنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ نماز کو ادا کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو عزیزان ملت، اب آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ جب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو جاتا ہے، ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، تو مسجد میں مصلیوں کو جگہ نہیں ملتی ہے، مسجد میں مصلیوں کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ ہر آدمی نماز کی پابندی کی فکر کرتا ہے، کتنا ہی بڑا کاروبار ہو، کتنا ہی بڑا وہ کام کرنے والا ہو، کیسا ہی وہ محنتی ہو، جب مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، تو بندہ مومن جو حالت روزہ میں ہوتا ہے اس وقت نماز کی ایسی پابندی کرتا ہے کہ کسی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی الحمدللہ۔ یعنی 29 دن یا 30 دن رمضان کے نماز کی ایسی پابندی کرتے ہیں، سبحان اللہ، دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر اس دن ہماری آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں جب رمضان کا مہینہ رخصت ہو جاتا ہے، نماز عید ادا ہو جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مصلیوں کی تعداد گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی حسب معمول 2-3 صف کے مصلی مسجد میں رہ جاتے ہیں، اور ماں باقی سب حضرات پھر اپنے دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہر سال آپ کو کہا جاتا ہے، ہر سال آپ کو تاکید کی جاتی ہے، خدا را آپ صرف رمضان کی حد تک کے نماز کے پابند نہ بنے، بلکہ زندگی بھر کے نماز کے پابند بنے، زندگی بھر تک کے لیے نماز کے پابندی کریں انشاءاللہ۔ جس طرح 30 دن آپ پابندی سے نماز ادا کی ہے، مجھے امید ہے اگر 10 دن کی اور پابندی کر لیں، آپ 30 دن رمضان کے ہو جائیں گے یا 29 دن رمضان کے ہو جائیں گے، تو 11 دن اور جو ہے آپ نماز کی پابندی اسی طرح کر لیجئے۔ عید کا دن بھی نماز ادا کیجئے، عید کا دوسرا دن بھی نماز ادا کیجئے، تیسرے دن بھی نماز ادا کیجئے، 11 دن اور مزید اس میں پابندی سے آپ نماز ادا کیجئے، تو انشاءاللہ 40 دن اگر آپ پابندی سے نماز کے پابند ہو جائیں گے تو مجھے امید ہے اللہ کے رحم و کرم سے کہ پروردگار عالم 40 دن کی عدت پوری ہونے کے بعد، 40 دن کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی توفیق رفیق عطا فرما دے گا کہ اب زندگی بھر نماز سے نہیں غافل ہو سکے گا، بلکہ زندگی میں ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتا رہے گا۔ الحمدللہ مسلمانوں، جب تم نماز کے پابند بن جاؤ گے نا، خدا کی قسم ایک وقت کی نماز بھی اگر تمہاری چھوٹ جائے، تمہاری روح بے قرار رہے گی، تمہاری روح بے قرار رہے گی، تمہارا دل بے چین رہے گا، میری نماز چھوٹ گئی، میری نماز چھوٹ گئی، میں کہاں ادا کروں، کیسے ادا کروں؟ آپ کا دل بے چین رہے گا، اور اس وقت تک خدا کی قسم آپ کو سکون نہیں ملے گا جب تک آپ نماز ادا نہیں کر لیتے۔ آزما کے دیکھو آپ، الحمدللہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر ان کی کوئی نماز اگر خدا نہ خواستہ کبھی چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، مجبوری کے عالم میں، سفر کے عالم میں، کتنے بے چین ہوتے ہیں، کتنے بے قرار ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، ہر مسلمان، نوجوان، میرے بزرگ، میری ماں بہنیں، نوجوان بچیاں، سب نماز کی پابندی کے عہد کر لیں، نماز کے پابند بننے کا پکا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا اور ہم نماز کی طرف رغبت کریں گے۔ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، نیت کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے، پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھو، تھوڑی محنت تو کر کے دیکھو، تھوڑی قربانی دے کے دیکھو، تھوڑا اپنا آرام و چین و سکون اللہ کی محبت میں قربان کر کے دیکھو، کیسا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم کی بارش فرماتا ہے، کیسے رمجھم رمجھم اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے آپ کے اوپر۔ آپ کی زندگی میں نکھار آ جائے گا، آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، آپ کا
دل نورانی ہو جائے گا، آپ کی روح نورانی ہو جائے گی، اور جب مر کر جائیں گے قبر میں انشاءاللہ قبر بھی نورانی ہو جائے گی، اور جب جائیں گے حشر کے میدان میں پلے صراط پر گزریں گے، پلے صراط اتنا خطرناک پل ہوگا، گھٹاٹوپ اندھیرا ہوگا، وہاں روشنی نہیں ہوگی، وہاں کوئی بلب نہیں ہوگا، گھٹاٹوپ اندھیرا ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، اوپر تلواریں ہوں گی، تلواروں کے اوپر سے چلنا ہوگا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب مسجدوں کو نماز فجر میں یا نماز عشاء میں اندھیرے میں آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پلے صراط پر ان کو ایسا نور عطا فرمائے گا، اس نور کی روشنی میں پلے صراط آسانی سے طے کر لیں گے۔ نماز انسان پر زندگی بھر کے لیے فرض ہے، زندگی بھر کے لیے فرض ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، ایک آخری بات بتا دیتا ہوں نماز کی اہمیت و عظمت کے متعلق، اس کو آپ دل میں نقش کر لیجئے۔ شریعت کا حکم ہے کہ مسجد میں جب جھاڑو لگائی جائے، مسجد کو جب صاف کیا جائے تو جو بھی کچرا مسجد سے نکلے اس کچرے کے تعلق سے حکم ہے کہ اس کو کچرے کی کنڈی میں نہ ڈالیں، مسجد کے کچرے کو کنڈی میں نہ ڈالیں، گندی نالی میں نہ پھینکیں، بلکہ پاک صاف جگہ پر اس مسجد کے کچرے کو لے جا کر محفوظ کر دیں۔ راستے میں پھینکنے کا حکم نہیں ہے، گندی نالی میں پھینکنے کا حکم نہیں ہے، کچرے کی کنڈی میں پھینکنے کا حکم نہیں ہے۔ تو غور کرو، مسجد کا کچرا اتنا قابل احترام ہے کہ گندی نالی میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو کچرے کی کنڈی میں نہیں پھینکا جائے گا۔ تو مسلمانوں غور کر لینا اسی بات پر کہ جب مسجد کے کچرے کا یہ عالم ہے تو مسجد کے مصلی کا عالم کیا ہوگا، مسجد کے مصلی کا عالم کیا ہوگا۔ ارے تم کیا جہنم کی آگ میں ڈالے جاؤ گے جب تم مسجد کے مصلی بن جاؤ گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ زندگی بھر نماز ادا کرتے رہو۔ جب کچرے کا یہ عالم ہے تو ہم تو الحمدللہ اشرف المخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کتنی عزت عطا کرے گا۔ جب کچرے کو اتنی عزت مل رہی ہے تو مصلیوں کو کتنی عزت ملے گی اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ مسجد کا مصلی بنائے اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جس مسجد میں ہم آپ بیٹھے ہیں، یہاں کے امام صاحب کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہے، اور بھی مسجدیں ہیں الحمدللہ ہمارے شہر میں جہاں سنی صحیح العقیدہ امام ہیں، اور یہ بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب جن سے واقفیت ہے ان کو تو ہم جانتے ہیں کہ کس عقیدے کے ہیں، اب اگر ہم انجان مقام پر پہنچ جائیں، نئی جگہ پر چلے جائیں، اب وہاں پر مسجد ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ مسجد میں کس قسم کا امام ہے، کون سے عقیدے کا امام ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی مسائل پیش آتے ہیں کہ جہاں پر علم ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں مسجد میں امام بدعقیدہ ہے، فلاں مسجد کا امام صحیح عقیدے کا نہیں ہے، کمیٹی والوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے امام صاحب کو ہٹائیے، اچھے امام کا تقرر کیجیے تاکہ نمازیں ہماری درست ہوں، صحیح ہوں۔ تو کمیٹی والوں کو چاہیے کہ وہ نصیحت کی بات سن لیں، مان لیں، اس پر عمل کریں، لیکن ہر مسئلے کو انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں، نفسانیت کا مسئلہ نہ بنائیں، کیونکہ یہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے، یہ دین کا ایمان کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، میرے اپنے گھر کی بات نہیں ہے، آپ کے گھر کی بات نہیں ہے، دین و ایمان کی بات ہے نا۔ یہاں پر ہم کو بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور مسجد میں جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، میرا مشورہ ہے کہ ہر مسجد کی کمیٹی میں کم از کم ایک عالم دین ضرور رکھا جائے، ہر مسجد کی کمیٹی میں ایک عالم دین ہونا، سنی صحیح العقیدہ عالم کو لینا کمیٹی میں، وہ نہیں بھی آنا چاہے تو آپ زبردستی رکھنا ان کو۔ تو ایک عالم اگر کمیٹی میں رہے گا مسجد کی تو انشاءاللہ پھر یہاں مسجد میں جو بھی انتظامات ہوں گے
وہ علم کی روشنی میں ہوں گے، شریعت کی روشنی میں ہوں گے، اللہ اس کے رسول کی رضا کی روشنی میں ہوں گے، الحمدللہ وہ مسجد اور مسجد کے مصلی کامیاب کہلائیں گے، وہ کمیٹی کامیاب کہلائے گی جہاں پر سب کام شریعت کے دائرے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج کل عالم کیا ہے؟ برا نہیں ماننا، میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا ہوں بلکہ پورے معاشرے کا میں جائزہ لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ کمیٹی میں کون آتے؟ محلے کے دادا، پہلوان، نمبر 2 کا کاروبار کرنے والے زیادہ تر، مگر ہمارے پاس الحمدللہ ایسے کچھ نہیں ہے۔ مسجد الہیہ میں سب ماشاءاللہ ہمارے صدر صاحب ہیں، بڑے نیک متقی آدمی بیچارے، اور انجینئر ہونے کے باوجود بھی بڑے نماز کے پابند اور سنی صحیح العقیدہ ہیں ماشاءاللہ، اور بھی دیگر حضرات کمیٹی کے ہیں، وہ بھی سب ماشاءاللہ سب نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں۔ اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کمیٹیوں میں دادا قسم کے لوگ، پہلوان قسم کے لوگ، نمبر 2 کا کاروبار کرنے والے، ایک مسجد ہے، ہم شریعت کے دائرے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج کل عالم کیا ہے؟ برا نہیں ماننا، میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا ہوں بلکہ پورے معاشرے کا میں جائزہ لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ کمیٹی میں کون آتے؟ محلے کے دادا، پہلوان، نمبر 2 کا کاروبار کرنے والے زیادہ تر، مگر ہمارے پاس الحمدللہ ایسے کچھ نہیں ہے۔ مسجد الہیہ میں سب ماشاءاللہ ہمارے صدر صاحب ہیں، بڑے نیک متقی آدمی بیچارے، اور انجینئر ہونے کے باوجود بھی بڑے نماز کے پابند اور سنی صحیح العقیدہ ہیں ماشاءاللہ، اور بھی دیگر حضرات کمیٹی کے ہیں، وہ بھی سب ماشاءاللہ سب نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں۔ اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کمیٹیوں میں دادا قسم کے لوگ، پہلوان قسم کے لوگ، نمبر 2 کا کاروبار کرنے والے، ایک مسجد ہے ہمارے قریب میں ہی ہے، وہاں کے جو صدر صاحب ہیں نا، وہ ایک ہی گھوٹ میں پورا باٹل چڑھاتے ہیں، ایک گھوٹ میں پورا ایک باٹل، وہ مسجد کے صدر ہیں انہوں۔ اب کیا عالم ہوگا بولو آپ، علمان والحفیظ۔ تو کمیٹی بناتے وقت ہی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو، صحیح العقیدہ لوگوں کا انتخاب کریں، تاکہ مسجد میں ہمیشہ امن و سکون و سلامتی کے ساتھ ہر کام انجام پاتا رہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی ٹنٹا پنچایت نہ ہو۔ بلکہ مسجد کس کے لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اچھا امام ہو، اچھا مؤذن ہو، انتظامات وضو کے، طہارت کے صحیح ہوں، کمیٹی والے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی خدمت کا موقع تم کو دیا ہے، ہاں، مسجد کی خدمت کا موقع دیا ہے، اور مسجد میں اگر جھاڑو لگانے کا موقع مل جائے تو سمجھو میری قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ کس کے گھر کو صاف کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ بہت بڑی قسمت کی بات ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی فائدے کی، میں عرض کر دیا، تو بہرحال زندگی بھر نماز کے پابند رہو، مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو آباد رکھو، کیونکہ جو بندہ مومن مسجد کو آباد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو آباد رکھتا ہے، اس کے خاندان کو آباد رکھتا ہے جو مسجد کو آباد کرتا ہے۔ اب چونکہ نماز کی بات آپ سن چکے ہیں، اب اللہ کا دوسرا حکم سنیے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رمضان کے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے فرض کیے تاکہ جیسا کہ تم سے پہلی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی قرآن کا پیغام ہے۔ تو ایمان والا بننے کے لیے نمازی بھی بننا ہے اور روزہ دار بھی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ بھی قرآن کا پیغام ہے۔ تو ایمان والا بننے کے لیے نمازی بھی بننا ہے اور روزہ دار بھی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے روزہ رکھ کر کے، حالانکہ ہم بھوکے پیاسے رہے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم بھوکے رہے تو اللہ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہم پیاسے رہے تو اللہ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فائدے کے لیے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ اپنے فائدے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہم کون بھلا اللہ کو فائدہ پہنچانے والے؟ اللہ ہم کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو نعمت عطا فرمانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینے کے لیے ہم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ دیکھو اے میرے بندو، اے ایمان والو، اے اللہ پر یقین کرنے والو، میرا حبیب 40 سال کی عمر تک غار ہرا میں بیٹھ کر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر میری یاد میں کھوئے رہتے تھے، میری یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ اے میرے بندو، میرے محبوب کی ادا مجھے بڑی بھا گئی ہے۔ میرا محبوب بھوکا پیاسا رہ کر مجھے یاد کیا ہے، بھوکا پیاسا رہ کر میرے لیے عبادت کیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے طریقے پر تم کو بھی عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح میرا محبوب صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر میرا ذکر کیا ہے، میری یاد کیا ہے، تم بھی میری محبت میں، میرے حبیب کی سنت کی تکمیل میں، تم بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورا 1 مہینہ بھوکے رہو، پیاسے رہو اور جماع سے بچے رہو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس نیک عمل کے صدقے میں اپنی رضا سے نواز دے گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت ہے الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اب دونوں کے معنی سن لیجئے تیزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج میں ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت ریاکاری ہو سکتی ہے۔ امکان ہے کہ آدمی کے دل میں فوراً خیال آ جائے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، لوگ میری واہ واہ کریں، میری تعریف کریں، تو یہ ریاکاری ہوگی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عمل کیا جائے گا ریاکاری ہو جائے گی۔ لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ روزہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے نا۔ نماز پڑھتے ہیں تو آپ حرکت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو نظر آتا ہے وہ۔ لیکن روزہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ روزے کا تعلق انسان کے قلب اور پیٹ سے اور روح سے ہے، جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس سے روزے کا تعلق ہے۔ اس لیے روزے میں جو ہے ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کو بدلہ عطا کروں گا۔ دوسرے اعمال صالحہ کا بدلہ میں فرشتوں سے دلواؤں گا۔ اے فرشتوں، میرا بندہ یہ نیک کام کیا، اس کا بدلہ یہ دے دو، میرا بندہ یہ نیک کام کیا، اس کا یہ بدلہ دے دو، میرا بندہ یہ نیک کام کیا، اس کا یہ بدلہ دے دو۔ لیکن اللہ فرماتا روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت یہ ہوئی۔ اب دوسری روایت سن لیجئے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کا بدلہ ہوں، میں خود روزے دار کا ہو جاؤں گا اگر روزہ دار میرے لیے روزہ رکھے گا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، سن لیجئے۔ سلطان محمود غزنوی، جن کے وزیر جو تھے دست راست وہ ایاز نام تھا ان کا، بہت عقل مند دانا بینا وزیر۔ تو ایک دن محمود غزنوی نے اپنے بھرپور دربار میں، جبکہ سارے درباری موجود ہیں، حکم فرمایا کہ کھول دو میرے سارے خزانے۔ بادشاہ کا خزانہ کیسا رہتا؟ کمی رہتی وہاں پر، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ہر طرح کی دولت وہاں پر رہتی خزانوں میں بادشاہوں کے۔ خود ہمارے نظام حیدرآباد کے خزانے کی بات یہ تھی کہ دنیا میں دولت مندوں میں 7واں نمبر ان کا تھا، پوری دنیا کے امیروں میں 7واں نمبر نظام کا تھا۔ اتنی دولت تھی اور ابھی تک چھپی ہوئی ہے دولت، پتہ نہیں کہاں کہاں دبی ہوئی ہے۔ خزانے گڑے ہوئے ہیں زمین کے اندر کئی مقامات پر۔ تو بادشاہ کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہوتی ہے، دولت کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی کے خزانے کی بھی عالم یہ تھا کہ بہت وسیع و عریض خزانہ تھا۔ تو ایک دن مستی میں آ کر کہہ دیا بادشاہ نے کہ لوٹ لو میرا خزانہ آج، جس کو جو چاہیے
اس چیز پر وہ ہاتھ رکھ دے اپنا، وہ اسی کی ہو جائے گی وہ چیز۔ کوئی سونے پر ہاتھ رکھ دے تو سونا اس کا، چاندی پر ہاتھ رکھ دے تو چاندی اس کی، ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ دے تو ہیرے جواہرات اس کے۔ جو لوٹنا ہے لوٹو، آج میری طرف سے اجازت ہے۔ تو سارے درباری جیسے ہی اعلان سنے دوڑ پڑے خزانہ لوٹنے کے لیے، لیکن سلطان محمود غزنوی کے دانا بینا عقل مند وزیر ایاس بادشاہ کے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ سارے درباری کس وحشت ناک طریقے سے لوٹ رہے ہیں، دامن میں بھر رہے ہیں، جیبوں میں ڈال رہے ہیں، اٹھایا نہیں جا رہا، اتنا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں سب، لیکن ایاز ہے کہ بازو کھڑے ہوئے سر جھکا کر خاموش کھڑے ہیں۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا اپنے ایاز کیا بات ہے، میرے سارے درباری خزانہ لوٹ رہے ہیں، تم یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ تم بھی لوٹو، آج سب کے لیے میری طرف سے پرمیشن ہے، سب کے لیے میری طرف سے اجازت ہے خزانہ لوٹنے کی، ایاز جاؤ تم بھی لوٹو۔ تو ایاز کہتے ہیں حضور آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، تو حضور میں آپ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، آپ کو میں اپنا بنا لیتا ہوں۔ تو چنانچہ اٹھایا ہاتھ اپنا، بادشاہ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب حضور میں نے آپ کو اپنا لیا ہے، آپ کو میں نے اپنا لیا ہے، آپ کو میں نے حاصل کر لیا ہے۔ تو بادشاہ جب میرا ہو گیا، جب بادشاہ میرا ہو گیا تو بادشاہ کی ساری بادشاہت میری ہوگی۔ اب اس مثال کو سمجھنے کے بعد اب سمجھو اس حدیث کا مطلب۔ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود روزے دار کا بدلہ ہوں۔ جب اللہ تمہارا ہو جائے گا تو اللہ کی ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رکھو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا اور دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور ایک چیز کو ذہن میں رکھنا، روزہ پہلے جو فرض ہوا تھا وہ روزہ رات کا بھی تھا اور دن کا بھی۔ جب شروع روزے کی فرضیت کا حکم آیا تو روزہ رات کا بھی تھا دن کا بھی، مطلب یہ کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو وقت ہے، بس اسی وقت میں کھانا پینا، اپنی بیوی سے ملاقات کرنا، اسی وقت تک، مغرب سے عشاء کے درمیان تک۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہو گئی روزہ شروع ہو گیا۔ رات بھر بھوکے پیاسے، پھر دن بھر بھوکے پیاسے، پھر افطار کرنا کب؟ مغرب کے وقت میں۔ پہلے کا روزہ ایسا تھا تو ایک صحابی سے بھول ہو گئی، رات میں بھول ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، رسول کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے رات میں بھول ہو گئی آقا، جو نہیں کرنا تھا حالت روزہ میں نے وہ کر بیٹھا، اب سرکار آپ فرمائیں اس روزے کا کیا کفارہ ادا کروں، کیا ادا کروں میں روزے کے بدلے میں؟ تو آقا نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ روزہ اگر تم توڑ دیے ہو تو ایک روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام میں خود غلامی کرتا ہوں، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے، بھلا میں کیسے غلام کو آزاد کروں؟ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے پاس غلام نہیں ہے تو ٹھیک، تم 60 مسکینوں کو 60 فقیروں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ اللہ معاف کر دے گا روزہ توڑنے کا۔ تو کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں بہت غریب آدمی ہوں حضور، میں اپنے بال بچوں کے 2 وقت کا پیٹ بھرنے کے لائق نہیں ہوں، میں 60 مسکینوں کو بھلا کہاں سے کھانا کھلا سکتا ہوں آقا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو عرض کیا ٹھیک ہے تم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو 60 روزے لگاتار رکھو، پے در پے روزے رکھو، 60 روزے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب 30 روزوں میں مجھ سے یہ بھول ہو گئی تو 60 روزوں میں پتہ نہیں کیا اور بھول مجھ سے واقع ہو جائے گی۔
آقا میں روزہ رکھنے کی بھی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا ہوں۔ تو میرے آقا مسکرا پڑے، کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ درمیان صحابہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک اور صحابی حاضر آئے، ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لے کر آئے۔ عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ میرے سرکار نے وہ کھجوروں کی ٹوکری اپنے ہاتھوں میں قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، کہاں ہے وہ صحابی جو روزہ توڑ کر آئے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ یہاں بیٹھے ہیں، گردن جھکائے بیٹھے ہیں، شرمندگی کا عالم ہے۔ تو کہا ادھر آؤ، قریب آؤ میرے۔ سرکار نے اپنے قریب بلایا، پھر فرمایا لو یہ کھجوروں کی ٹوکری لو اور جاؤ مدینے میں جو غریب لوگ ہیں، جو فقیر مسکین لوگ ہیں، یہ کھجور ان کے اندر تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کھجور بانٹ دو یہ۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، مدینے میں مجھ سے بڑا غریب فقیر دوسرا کوئی اور نہیں ہے، مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر، مجھ سے بڑا غریب اور دوسرا کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ علیہ السلام۔ تو آقا مسکرا پڑے، فرماتے ہیں جا تو خود کھا، اپنے بال بچوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو شریعت میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے، نبی کو قانون خدا میں تبدیلی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ ارے خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ اختیار دیا ہے اپنے نبی کو۔ میرے محبوب، تم اپنے اختیار سے جو چاہے قانون میں تم تبدیلی لاؤ، تمہارے لیے روا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی لے جائے کھجوروں کو، کھا لے خود، اپنے بال بچوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بتاؤ قانون خدا میں تبدیلی لائی کہ نہیں لائی؟ میرے آقا نے ان کے لیے قانون کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ اور ایک واقعہ سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سراقہ ابن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہے، جو آپ کے لیے میرے آقا نے خوشخبری سنائی تھی کہ اے سراقہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن تیرے لیے حلال کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے، لیکن میرے آقا نے حضرت سراقہ ابن جاشم کے لیے سونے کو حلال فرما دیا۔ اور ایک مرد کو ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن میرے سرکار نے اللہ کے اس قانون کے ہوتے ہوئے سیدنا مولا علی اپنے داماد سے فرمایا، اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں موجود ہے، اے علی تیرے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کا جب یہ فرمان سنا، ارادہ تھا آپ کا دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ تھا، آپ نے ارادہ ملتوی کر دیا، اور جب تک سیدہ فاطمہ زہرا آپ کے نکاح میں موجود رہی اور جب آپ کا وصال ہو گیا تب آپ نے دوسرا نکاح فرمایا۔ تو بتاؤ اللہ کے رسول نے قانون کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ اور ہر معاملے میں کم از کم 2 گواہ ہونا ضروری ہے، جیسا کہ چاند کی رویت ہلال کے لیے بھی 2 گواہ ہونا، کسی مقدمے میں مدعی کی طرف سے 2 گواہ ہونا ہے نا، لازمی ہے 2 گواہ ہونا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت خذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اے خذافہ تیری 1 گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ کیوں فرمایا آقا نے ایسا؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ سرکار ایک مرتبہ سفر سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی شخص سے گھوڑے کی خریداری ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا گھوڑا ساتھ لے کر چل، مدینہ پہنچ کر اس کی رقم ادا کر دوں گا۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے اس بیچنے والے کی نیت بدل گئی، کہنے لگا میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو گھوڑا فروخت ہی نہیں کیا ہے، اگر میں فروخت کیا ہوں تو لاؤ کوئی گواہ پیش کرو آپ۔
گواہ پیش کرو آپ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اس وقت تو میرے سوا کوئی اور نہیں تھا، میں کیسے گواہ پیش کروں؟ حضرت خذافہ یہ گفتگو سن رہے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے خذافہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، پھر گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے، آپ کے کہنے سے میں نے خدا کو مانا ہے۔ تو جب کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے تو آپ کی بات پر میں یقین کرتا ہوں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں اور یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں آپ کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ تو میرے سرکار خوش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے خذافہ آج سے تیری ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ نبی کو مجبور نہ سمجھنا، نبی اللہ کے کرم سے مختار ہیں، نبی اللہ کے کرم سے مختار ہیں۔ اللہ خالق کل ہے، مصطفیٰ مالک کل ہے۔ اللہ خالق کل ہے، مصطفیٰ مالک کل ہے۔ اللہ نے اپنے کرم ہی سے مالک بنایا ہے، اپنے کرم ہی سے مالک بنایا ہے۔ ارے تم کو بھی تو مالک بنایا ہے نا، تمہاری جائیداد کا مالک تم کو بنایا، تمہاری دکان کا مالک تم کو بنایا، اور تمہارے جان و مال کا مالک تم کو بنایا ہے، بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو جس کے پاس جس کی جتنی صلاحیت تھی اللہ نے اس کو صلاحیت کے مطابق اس کو مالک بنایا ہے۔ اور میرے آقا چونکہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ساری کائنات کے لیے، جناتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، ذرے ذرے کے لیے میرے مصطفیٰ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ تو روزہ فرض ہے، جب صحابی سے بھول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، اللہ اللہ، اور حکم فرمایا کہ اب روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مکمل کرو۔ صحابی کی بھول ہمارے لیے رحمت ہو گئی، بولو صحابی کی بھول ہمارے لیے رحمت ہو گئی۔ اگر رات کا بھی روزہ ہوتا تو بتاؤ کتنے روزہ دار ہوتے ہیں؟ آج صرف دن کا روزہ ہے تو کتنے روزہ چور لوگ ملتے ہیں، سگریٹ پھونکتے ہوئے، ہوٹلوں میں چھپ کے چائے پیتے ہوئے، گھروں میں کونے میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے، کتنے روزہ چور دکھتے ہیں ہم کو۔ اگر رات کا بھی روزہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا عالم ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اپنے حبیب کے اس مقدس صحابی کے صدقے میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور دن کا روزہ ہم پر فرض فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا جو فرض ہے ہم پر، اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ بولو ادا کرنا ہے نا، نیت کر لو، کیونکہ ابھی ایک مکمل ایک دن باقی ہے۔ اب یہ آج کی تاریخ 30 شعبان شروع ہو گئی ہے، چاند نظر نہیں آیا، اس لیے انشاءاللہ اب کل جو رات آئے گی، مغرب کا جو وقت ہوگا، رمضان کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے، ہمارا رمضان کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے۔ اگر 29 کو نظر نہ آئے تو آقا فرماتے 30 کی گنتی پوری کر لو۔ 30 کی گنتی پوری کر رہے ہیں ہم الحمدللہ، آج 30 شعبان ہم گن رہے ہیں، اور کل سے پھر انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آغاز ہوگا، اور نماز تراویح عشاء کی نماز کے بعد با جماعت 20 رکعت ادا کی جائیں گی انشاءاللہ، اور یہی سنت طریقہ ہے، یہی آقا کی سنت ہے۔ آج کل ایک نیا فرقہ نکلا، اہل حدیث غیر مقلد، کہتے ہیں صاحب 20 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے صرف 8 رکعت پڑھی ہیں، آپ بھی 8 پڑھیے۔ ثبوت دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں دیکھو دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں 8 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، 8 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ تو کون سی نماز تھی وہ 8 رکعت؟ کیا تراویح کی نماز تھی 8 رکعت؟ کیوں؟ اس لیے کہ 8 رکعت کے لیے لفظ تراویح کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تراویح کا لفظ وہاں استعمال میں لایا جائے گا جہاں 8 سے زیادہ رکعتیں پڑھی جا رہی ہوں، کیونکہ تراویح کا جو لفظ ہے نا، لفظ تراویح یہ جمع کا لفظ ہے، جمع ہے۔
ہر زبان میں سنگل اور جمع ہوتا نا، سنگولر پلورل، واحد جمع. تو ترویحتن یہ واحد ہے، سنگولر ہے. ترویحتان یہ تثنیہ ہے. تو ترویحتن اور ترویحتان اور تراویح، یہ تین الفاظ کو ذہن میں رکھیے آپ. ترویحتن کے معنی ہے 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اتنی دیر تک راحت حاصل کرنا کہ جتنی دیر میں آپ نے 4 رکعتیں ادا کی تھیں، اس کو کہتے ہیں ترویحتن. 4 رکعت کو ادا کرنے کے بعد اتنی ہی دیر آرام سے بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں ترویحتن. اب 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اور 4 رکعت آپ نے پڑھی تو جملہ 8 ہو گئی. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں ترویحتان. آپ نے گویا 2-4 رکعتوں میں آپ نے آرام راحت حاصل کیا. ترویحتان کہتے ہیں 8 رکعت کو. اور 8 رکعت سے جو زیادہ نمازیں پڑھی جائیں گی اس کے لیے تراویح کا لفظ کہا جائے گا. تراویح یہ جمع ہے. 8 سے زیادہ پڑھنے والے کو تراویح کہتے ہیں. 8 رکعت کو تراویح نہیں بول سکتے. 8 رکعت کو ترویحتان کہنا پڑے گا. جبکہ تم اعلان کر رہے ہو نماز تراویح 8 رکعت ہے، تو تمہارا کہنا ہی یہ غلط ہوا. کیونکہ تراویح تو جمع کو کہتے ہیں، 8 سے زیادہ رکعت کو تراویح بولتے ہیں. تم 8 رکعت کو تراویح کیسا بول رہے ہیں؟ 8 رکعت کو تراویح نہیں بول سکتے. بولنا ہے تو یوں بولو ترویحتان. ترویحتان 8 رکعت ہے بولو. لیکن تم ایسا نہیں بول رہے ہو، ایسا پروپگنڈا نہیں کر رہے ہو، پامفلیٹ میں یہ نہیں لکھ رہے ہو کہ ترویحتان 8 رکعت ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں تراویح 8 رکعت ہے. تو تراویح تم ایک طرف بول رہے ہو. یعنی مطلب یہ ہوا تراویح بولنے سے کہ 8 رکعت سے زیادہ جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں اس کو عربی میں تراویح کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ بمپر تو نہیں چلی گئی، سمجھنا. الحمدللہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 8 رکعت نماز ادا فرمائی ہے وہ رمضان میں بھی آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے، اور رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی ہے. تو وہ نماز کون سی تھی اس کی تفصیل یہ بتائی گئی. وہ صلاۃ اللیل تھی. صلاۃ اللیل آج بھی مدینہ شریف میں رات کے 2 بجے یا 1:30 یا 2 بجے کے درمیان اذان ہوتی ہے صلاۃ اللیل کی. 8 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا معمول تھا کہ روزانہ ہر رات میں آپ 8 رکعت نماز پڑھتے تھے، چاہے رمضان کا مہینہ رہے یا دوسرا کوئی اور مہینہ رہے. وہ تراویح کی نماز نہیں تھی. وہ تراویح کی نماز اگر ہوتی تو سرکار صرف رمضان میں پڑھتے، دوسرے مہینے میں نہیں ادا فرماتے. تو معلوم ہوا دوسرے مہینے میں بھی 8 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ صلاۃ اللیل پڑھ رہے ہیں. اور تراویح کی نماز میرے آقا نے 20 رکعت ادا فرمائی ہے. احادیث شریفہ میں اس کی وضاحت موجود ہے اور سارے صحابہ کا اس پر اتفاق ہے. وہ 20 رکعت نماز ہی ادا کیا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار نے 20 رکعت نماز ادا فرمائی ہے تراویح کی. اب دوسرا مسئلہ، تراویح کے دوران یعنی ہر 4 رکعت کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ لوگوں کو بڑی کھٹک ہوتی ہے. تسبیح کی آواز ان کے لیے بارے گرا ثابت ہوتی ہے، کانوں پر بڑا ان کے ثقل ہوتا ہے اور بوجھ بن جاتی ہے وہ آواز ان کے لیے. اور بڑی کراہت کے ساتھ پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں غصے سے اس طرح یوں گھما کر الٹی گھما کر یوں دیکھتے ہیں یہ کیوں دیکھ رہے ہیں اس طرح گھما کر منہ، اور کیوں کراہت کا اعتراض کر رہے ہیں؟ آخر کس وجہ سے؟ کیا برا کام کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی گناہ کا کام کیا جا رہا ہے؟ گالی گلوچ کی جا رہی ہے؟ کوئی فحش کلامی ہو رہی ہے یا دنیا کی گفتگو ہو رہی ہے؟ ارے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ خاموش بیٹھنے کے بجائے اللہ کے بندے تسبیح پڑھ رہے ہیں اور تم کو برا لگ رہا ہے. ارے تسبیح پڑھنے کے لیے کوئی حکم کی ضرورت ہے تمہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو، تسبیح پڑھو، کب کب؟ صبح و شام پڑھو، صبح و شام پڑھو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو۔ اور تسبیح پڑھنے والوں کے لیے کیا ثواب ہے آپ کو معلوم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، آقا کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن وخفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا و مولا غیب داں نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب داں کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں اس کی۔ نبی کو انسان کہنے والوں اپنا جیسا، تم بھی تو انسان ہو، نبی بھی انسان ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہماری طرح ہے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کون سی بات پسند ہے، کون سی بات ناپسند ہے، تم بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کس عمل کا کتنا ثواب دیتا یہ بتاؤ ہم کو، نہیں بتا سکتے۔ یہی کہیں گے اللہ کو معلوم ہے، ہم کو کیا معلوم، اللہ کو معلوم۔ ہاں بے شک اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن پھر دعویٰ کیوں کرے نبی ہماری طرح انسان ہے؟ ہماری طرح انسان اگر نبی ہوتے تو نبی بھی یہی کہتے تھے کہ مجھے کیا معلوم کتنا ثواب ملتا ہے کس عمل کا، مسواک کی کاڑی گھسنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، امامہ باندھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، مسجد میں محلے کی نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر آقا کو ان باتوں کا علم نہ ہوتا تو آپ یہی فرماتے اللہ کو معلوم، مجھے کیا معلوم۔ لیکن سرکار کو اللہ نے سکھا دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا۔ قرآن بول رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب جو نہیں جانتے تھے آپ، اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ علمک ما لم میں ما جو ہے ما عموم کے لیے آیا ہے، یعنی جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اسی لیے آقا فرما رہے ہیں کہ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ وہ دو کلموں کا ادا کرنا زبان سے بہت آسان ہے، وہ خفیفتانی علی اللسانی، وہ زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، وہ ثقیلتانی فی المیزانی، اور ان دو کلموں کا ثواب اتنا بھاری ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ترازو قائم کرے گا اعمال تولنے کے لیے، ترازو کے پلڑے نیکیوں سے وزنی اور بوجھل ہو جائیں گے۔ اللہ اتنا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ تسبیح پڑھنے والوں کو اتنا ثواب ملے گا۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اتنا ثواب مل رہا ہے۔ تو عزیزو، اب اگر کوئی بندہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ لے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت ابدا ابدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح۔ یہ ساری تسبیح اللہ کی پاکی ہے۔ سبحان ذی العزت والعظمت، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، پاکی ہے اللہ کے لیے جو
हैबत व कुदरत वाला है। बाकी है अल्लाह ताला के लिए जो सारी हुकूमतों का मालिक है, सारी मुमलिकतों का मालिक है। अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है। बाकी है अल्लाह ताला के लिए कैसी कैसी तारीफ कर रहे हैं। तो बताओ क्या अल्लाह ताला इस पर नाराज होगा, आपको अजाब देगा अल्लाह की तारीफ करने पर? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह की तस्बीह पढ़ने पर अल्लाह ताला आपको बेशुमार अजर व सवाब अता फरमाएगा। हदीस पाक में आया है, सुभान अल्लाह, अगर कोई मोमिन एक मर्तबा कह ले, ईमान वाला एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे, तो अल्लाह ताला इतनी नेकियां अता फरमाएगा, इतना सवाब अता फरमाएगा। अगर वो सवाब को उंडेल दिया जाए जमीन पर तो जमीन भर जाएगी, उंडेल दिया जाए सवाब को आसमानों पर तो आसमान भर जाएंगे। यानी जमीन भर के आसमान भर के अल्लाह सवाब अता फरमाता है एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने वाले को। अब ये तस्बीह में कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कितनी मर्तबा सुभान कह रहे हैं। अब बताओ नेकियों का क्या ठिकाना होगा, नेकियों का क्या आलम होगा। अरे जब मरेंगे, कब्र में जाएंगे, जब पता चलेगा नेकियां क्या होती हैं, सवाब क्या होता है, अल्लाह का अजर क्या होता है। अभी दुनिया में तुमको रियाल मिल रहा है ना, डॉलर मिल रहा है ना, अब पता नहीं चलता है। अब तो बहुत गर्म है जेब, मामला बहुत गर्म है। रोज बिरयानी, रोज मुर्गे मुसल्लम और 12-12 ज़बानें और नारी कुलचे खूब खींच रहे हो, खाओ खूब खाओ। लेकिन जब जाओ, जो मरकर जाओगे, जब कब्र के गड्ढे में, जब पता चलेगा अजर सवाब क्या होता है, ईसाने सवाब क्या होता है, फातिहा खानी क्या होती है, दुरूद सलाम क्या होता है, जब मालूम होगा कब्र में जाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आका ने हमको पहले ही से फरमा दिया, इसलिए हमको यकीन है कि अजर सवाब अल्लाह हमको बेशुमार अता फरमाने वाला है। बहरहाल तस्बीह पढ़िए और खूब जम के पढ़िए। पढ़ेंगे अल्लाह की तस्बीह पढ़ो। वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जी, जो अल्लाह के घर में अल्लाह के जिक्र से रोके। सुभान अल्लाह किसका जिक्र है? अल्लाह का जिक्र। मस्जिद में रोक रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, डंडा चला रहे हैं, लकड़ी चला रहे हैं, नहीं पढ़ना तस्बीह। पलटन की मस्जिद में इसी तस्बीह पे झगड़ा हुआ, सुन्नी मुसलमानों के सर फोड़ दिए इन वहाबियों ने मारकर। मालूम है आपको? ये ऐसे जालिम है, जहां इनका गलबा होता है ना, ये बहुत दबाते हैं सुन्नियों को। और आप हैं कि झुक झुक के सलाम करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल को नाराज मत करो। बहरहाल मैं ज्यादा इस मौजू पर कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आप हमेशा सुनते ही आए हैं, मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी याद दिहानी के लिए मैंने 2 बातें जुमले आपके सामने कह दिए हैं। तो बहरहाल रमजान का महीना जब आ जाए तो खुदा के लिए नमाज की पाबंदी भी कीजिए, रोजे का एहतमाम कीजिए, तरावी का एहतमाम कीजिए, तिलावत व समाअत का एहतमाम कीजिए। और इंशाअल्लाह ताला काजिम सीरीज की जानिब से हजरत के और दीगर बयानात के कैसेट्स का सिलसिला जारी रहेगा, जिनका पता है तालाब कट्टा, अमान नगर बी, भवानी नगर रोड, हैदराबाद, जिनका फ़ोन नंबर है 56524187।